ڈر کیوں لگتا ہے؟ خوف جو ہوتا ہے وہ جعلی ڈر ہوتا ہے، اور جو ڈر ہوتا ہے وہ اصلی ڈر ہوتا ہے۔ ڈر اس چیز سے ہوتا ہے جس میں محتاط ہونے کی ضرورت ہے، جیسے کہ اگر آپ یہاں دیکھیں کہ کوئی سانپ ہے تو آپ کو اگر ڈر لگے گا تو یہ بنتا ہے، سانپ سے ڈر لگتا ہے۔ لیکن اگر اس سکرین پہ کوئی سانپ کی تصویر آ رہی ہو اور پھر بھی آپ کو بہت ڈر لگے تو وہ خوف ہے۔ یعنی جہاز میں بیٹھنے سے اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو یہ خوف ہے، کیونکہ جہاز ایک سیف سواری ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا ڈر کیوں لگتا ہے، نہیں ڈر کیوں لگتا ہے، میں ڈر کی بات، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا، خوف لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے، پر یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ نہیں بھی ہو سکتا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ سانپ سامنے موجود ہے کہ سکرین پہ موجود ہے۔ تو ابھی جو بھی بندہ کسی بیماری میں ہوتا ہے، کسی پروسیس میں ہوتا ہے، تو جیسے ہوائی جہاز کا سفر ہے تو یہ ایک پروسیس ہے جس کے بارے میں سیفٹی گارنٹیڈ ہے، اس کے باوجود لوگ جہاز پہ جاتے ہوئے سارے جو ہیں وہ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ تو ہم اب کریکٹ سینٹینس کی طرف آ جاتے ہیں کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا، خوف ہوتا ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جو پیشنٹ 4 سال کی ریکوری میں ہوتے ہیں ان کے بھی والدین کو خوف ہوتا ہے اور ان کے چہروں پہ بھی اداسی کے سائے ہوتے ہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی پیشنٹ کی پاسبلٹی بڑی ہوگی جو 2 ہفتے ہوئے ہیں ریکوری میں، مطلب اگر کوئی بندہ 3 سال سے مسلسل ریکوری میں ہے تو اس کے والدین کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی ہوں اور جب بھی ملیں تو وہ ڈاکٹر صاحب ہے پھر تو نہیں کر لے گا نشہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ جن کو خوف ہوتا ہے ان کو خوف ہوتا ہے، جن کو نہیں ہوتا خوف ان کو نہیں ہوتا۔ ہر پیرنٹس تو ایسے نہیں کرتے، کسی کے مریض کو اگر 6 مہینے ہو جائیں تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ہر بندہ تو نہیں بدحواسی چہرے کے اوپر لے کے پھرتا۔ کچھ لوگ جو ہیں میں نے بتایا کہ 5 سال کی بھی جو ریکوری ہو جاتی ہے ان کے پیشنٹ کی، اور ان کا پیشنٹ بہت بلیسنگ ہو جاتا ہے، لیکن اس ساری بلیسنگ کے باوجود ان کے چہرے کو دیکھیں تو ہمیں بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ وہ نہ اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، نہ وہ اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ بس ان کے چہرے پہ ایک ہی تاثر اور زبان پہ یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیڑے ویلے ڈگ پائے گا کام۔ یہی میں نے کہا کہ جو بزنس لوگ کرتے ہیں اور بزنس ان کا اچھا چلتا ہے اور وہ بہت کمانے لگتے ہیں تو ان کے چہرے پہ بھی یہ خوف پایا جاتا ہے، ان کی باتوں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ اس چیز سے ڈرتے رہتے ہیں کہ یہ بزنس یا یہ جو ان کی خوشحالی ہے یہ نیچے چلی جائے گی۔ اب یہ اس کا کوئی جواز نہیں ہوتا، لیکن ان کو ایسا لگتا ہے، اور سیف گارڈ کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، نہیں الکوہلزم میں بھی جا سکتے ہیں، اس ورکوہلزم میں بھی چلے جائیں گے کہ میں اتنا آگے چلا جاؤں کہ گرنے کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے تو وہ ورکوہلزم میں چلے جائیں گے، الکوہلزم میں بھی جا سکتے ہیں، تاکہ جتنی دیر نشہ رہے اتنی دیر مجھے یہ فکر نہ رہے کہ میرا بزنس گر جائے گا۔ اور وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی بکرا صدقے کا دے دیں اور وہ دیگیں دے دیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے کسی چیز کو سیکھا کتنا ہوا ہے۔ ہم سب نے کچھ چیزوں کو بہت سیکھ رکھا ہوتا ہے، کسی چیز کو مثلا سائیکل چلانی نہیں بھول دی، سوئمنگ ایک دفعہ آ جائے تو نہیں بھول دی، تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اس کو سیکھا کتنا ہوا ہے۔ مجھے بتائیے کہ نماز میں جب ہم ورسز پڑھتے ہیں تو کوئی پرابلم ہوتا ہے؟ کس وجہ سے نہیں ہوتا؟ ہم نے سیکھا بہت ہوا، اس کو اتنا سیکھا ہوا ہے کہ نماز میں ہم جو ورسز پڑھتے ہیں وہ بغیر کسی کوشش کے آٹومیٹک ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بڑی تیزی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں بالکل کوئی توجہ دینے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، کری جاتے ہیں۔ مطلب وہ ایک کام جو ہے وہ ہم کیونکہ ہم نے اس کو سیکھا بہت ہوا، تو خوف کو ہم نے بہت سیکھا ہوا ہے۔ ہمارے دماغ میں جو آپریٹس ہے وہ ڈر کے لیے ہے، اور اس آپریٹس کو ہم استعمال کر رہے ہیں خوف کے لیے۔ یعنی آپریٹس جو ہے دماغ میں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک دوست پیدا کیا ہے جو کہتا ہے محتاط رہنا، یہ گاڑی تم سڑک پہ چلا رہے ہو تو ذرا سڑک پہ دھیان رکھنا۔ ہمارا جو دماغ ہے وہ ہمیں خدشات یا تحفظ خطرے میں پڑتا ہے تو اس کے بارے میں احساس دلانے کے لیے یہ خوف کا ایک ایلیمنٹ ہے۔ کیونکہ جنگل کے زمانے میں انسان ہوتا تھا تو اس کو درندوں کا سامنا ہوتا تھا، اور درندہ جو ہے وہ جب سامنے آتا تھا تو وہ ڈر جاتا تھا تو وہ پھر کیا کرتا تھا، یا بھاگتا تھا یا لڑنے کے لیے تیار ہوتا تھا، یہ فائٹ اور فلائٹ کے اندر وہ چلا جاتا تھا یا فریز ہو جاتا تھا اگر اس کے کوئی ناخوشگوار تجربات ہوئے ہوں۔ اگر ماضی میں وہ کسی درندے سے ہاتھا پائی کر کے اس نے دیکھی ہوتی ہے تو پھر وہ فریز ہو جاتا ہے، کہتا ہے ان میں نہ بھج سکنا نہ میں لڑ سکنا۔ تو جو ڈر کا ایک ہمارے دماغ میں ایک
ایک سینٹر ہے, اس سینٹر کو ہم خوف کے لیے ٹرینڈ کر دیتے ہیں. ایک تو لفظ چاہیے نہیں بولنا, چاہیے کچھ نہیں ہوتا, یا تو ہم کرتے ہیں یا ہم نہیں کرتے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم خوف زدہ ہونا اچھی طرح کیسے سیکھتے ہیں. نہیں, یہ لرن بیہیویئر ہے. مجھے آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کہ یہ جو irrational fears ہیں جن کو ہم فوبیاز کہتے ہیں, یہ ہم کیسے سیکھتے ہیں؟ کوئی اور بندہ ڈر رہا ہے تو کہتے ہیں اے بندہ ڈرنا, وہ کوئی اور بندہ فوبک ہے تو انسان کا جو مرر لرننگ بھی ہوتی ہے کہ دوسرے مطلب خواتین کاکروچ سے ڈرنا کیسے سیکھتی ہیں؟ دوسری خواتین کی وجہ سے. تو جو خوف ہے وہ ہم نے سیکھا ہوتا ہے سب سے پہلے والدین کی مدد سے, کیونکہ والدین بھی ڈراتے رہتے ہیں, مائیں بھی بہت بہت بڑی دھمکیاں دیتی ہیں. ابھی 2-3 دن پہلے مجھے ایک آؤٹ ڈور پیشنٹ بتا رہے تھے کہ ایک دن وہ ڈرنک ہو کے گھر آئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیوی کو میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا لیکن وہ بھاگ کے فرائی پین لے آئی اور کہتی میں ماروں گی تمہارے سر پہ. تو میں تو پھر بہت گرمی کھادی, تو میں کہا تو ہے تیری ضرورت کس طرح ہوئی تو انج کیتا ہے. کہتا پھر میں بھی انہوں ٹھیک ٹھاک دھکے دیتے تھے, فرائی پین کھو لیا. لیکن مجھے بتائیے کہ وہ خاتون نے وہ جو فرائی پین وہ اٹھا کے لائی تھی وہ کس وجہ سے لائی تھی؟ کوئی آپ بتا سکتا ہے؟ وہ خوف کی وجہ سے ماری گئی کہ ایک بندہ جو ڈرنک ہو کے آیا ہے تو وہ جا کے تو فرائی پین لائی. بہت سارے میاں بیوی جو ہے ان کے درمیان ہاتھا پائی ہوتی ہے, کہتے دول دپا اس سراپا ناز کا شیوانہ. مائیں نہیں مطلب ڈرانے کے ساتھ ساتھ کوئی پریکٹیکل بھی کر کے دے دیتی ہیں, کچھ فیوچر کی دھمکیاں. مائیں دھمکیاں بڑی بڑی عظیم دھمکیاں دیتی ہیں, اتنی دھمکیاں ملکوں کو نہیں دیتے. جیسے مائیں کہتی ہیں میں تمہیں فنا کر دوں گی, یہ کر دوں گی, باہر نہ جائیں باہر بابا ہے, چھت پہ نہ جائیں چھت پہ یہ ہے, مطلب اندھیرے میں نہیں جانا, باہر کوئی تمہیں سنگھا کے اغوا کر لے گا. تو بہت ساری باتیں اسکول میں ٹیچر بتاتے ہیں. یہ جو ہم خوف زدہ ہونا سیکھتے ہیں یہ بہت اچھی طرح سیکھتے ہیں. لیکن کوئی ماں ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جو اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو کہہ رہی ہو کہ مجھے پتا ہے تم زندگی میں کچھ اچھا کرو گے, مجھے پتا ہے تم بہترین تعلیم حاصل کرو گے, مجھے پتا ہے کہ تم اپنی زندگی کو اچھا بنانا شروع کر دو گے, مجھے پتا ہے تم یہ کر. بچہ سویا ہوا ہے, تھپک کے سلا رہی ہے اور ساتھ کو کہہ رہی ہے مجھے پتا ہے تم بہت اچھے ہو. وہ بچہ نیم غنودگی میں ہے, کوئی ریزسٹنس بھی نہیں ہے, تو اس کے کانوں کے اندر وہ فکرے ڈال رہی ہے کہ مجھے پتا ہے ایک دن تم جو ہے بہت زبردست کامیابیاں حاصل کرو گے. کچھ مائیں ہیں جو کہ اپنے بچوں کو پازیٹیو میسج دے رہی ہوتی ہیں. کچھ مائیں ہوتی ہیں, کچھ باپ ہوتے ہیں جو اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یار تم کامیاب ہو گئے, کوئی مسئلہ نہیں. بچہ آگے کہتے ہیں جی کل میرا امتحان ہے, ابا جی کچھ یاد نہیں رہا, بیڑا غرق ہو گیا ہے. کہتا ہے بیٹا مجھے پتا ہے تم کامیاب ہو گئے. آپ سوچتے ہیں لیکن جو ماں باپ اپنے بچوں کو صبح دوپہر شام کچھ نہ کچھ دیتے ہیں, کھلونے, برگر, اچھی گاڑیوں میں رائڈ, اچھے کپڑے برانڈیڈ, جو بہت کچھ دیتے ہیں, پھر وہ محسوس نہیں کرتے کہ ان کو کمپیٹنس کا تحفہ دیا جا سکتا ہے, کیپیبلٹی کا تحفہ. جس ماں دے کول ہوئی کچھ نہ, جس پیو کول ہوئی کچھ نہ, اور اس کو خیال ہو کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں اپنے بچے کو دینے کے لیے, تو وہ بچے کو حوصلہ دے گی ماں. اور وہ باپ جو ہے وہ اپنے بچے کو بتائے گا کہ بیٹا تم نے بڑا کامیاب ہونا ہے, بہت اچھا کام کرو گے, اللہ نے تمہیں بہت اچھے کام کے لیے چننا ہے, دیکھنا ایک دن تم بہت اچھا کام کرو گے. اور وہ جب بھی رات کو بچے کی تھوڑی بہت نیند کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ماں اس کے پاس ہے یا اس کا باپ اس کے پاس ہے, اور وہ کان میں اس کے وسپرنگ کر رہا ہے کہ تم کتنے پیارے ہو, تم کتنے اچھے ہو, تمہارے جیسا کوئی بھی نہیں, اور تم نے ایک دن زندگی میں بہت آگے بڑھنا ہے, اللہ نے تم سے کوئی بہت اچھا کام لینا ہے. کیسے ان کی اپنی زندگی گزری؟ کیونکہ ماں باپ کے پاس جو کچھ نہیں ہوتا وہ اپنی محرومیوں کو دیکھتے ہوئے بچے کو اس چیز سے محروم نہیں رکھتے. آپ کو پتہ ہے نا کہ جن ماں باپ کی بچپن میں پٹائی ہوئی ہوتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو نہیں مار, شروع سے ہی بچے پیدا بھی نہیں ابھی ہوئے تو وہ تہیا کر لیتے ہیں کہ جب ان کے بچے ہوں گے تو وہ اپنے بچوں کو کبھی پٹائی نہیں کریں گے. ایسا بھی ہوتا ہے. کتنی اچھی بات آپ نے کی کہ انسان جو ہے وہ دیکھتا ہے کسی کو تو یا وہی کرتا ہے جو دوسرا کر رہا ہے تو یا اس کے اپوزٹ کرتا ہے. دیکھیں ایک خاتون ہے جو بیوہ ہو گئی تو اس نے سوچا کہ ایسے جو میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گی, اپنے ساس سسر کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گی, دیور جیٹھ کو کہوں گی کہ میرے بچوں کا خیال کرو, تو وہ کہتی ہے نہیں میں کروں گی, میں خود آگے بڑھوں گی اور میں اپنے بچوں کو وہ آسائشیں دوں گی جو ان کا حق بنتا ہے.
وہ صرف سلائی مشینیں نہیں لے کے بیٹھتی, وہ کوئی کاروبار شروع کر دیتی ہے, اس کاروبار میں وہ ترقی ہو جاتی ہے. اور ایک اور عورت ہے جو کہ بیوہ ہو گئی, تو وہ کبھی اپنے جیٹھ کے پاس, کبھی اپنے وہ دیور کے پاس, کبھی چچا کے پاس, کبھی تایا کے پاس, کبھی کسی امیر آدمی کے پاس, کبھی مفت میں ملنے والی بوریوں کی طرف اس کا رجحان ہوگا, یا سلائی مشینیں فری کی ملنے ہو جہاں وہاں سے ہوگا. دیکھیں والدین یہ سب کچھ جو کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ انکانشیسلی کر رہے ہوتے ہیں, اپنی سوچ سے کر رہے ہوتے ہیں, اپنے پری فرنٹل کارٹیکس میں فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, اپنے جذبات کی مدد سے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آج ہم اس سے زیادہ آسانی میں ہیں. آج ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ ایکچولی کیا کرنا چاہیے, اور ہم پتہ کرنے کے لیے ہم کہاں رجوع کرتے ہیں؟ اس سے پہلے ہم گوگل پہ چلے جاتے ہیں کہ یہ گل دسو, اور اس کا ٹاپک لکھتے ہیں تو ٹیڈ ٹاکس آ جاتی ہیں, ٹیڈ ٹاکس سن لیتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا چیٹ جی پی ٹی سے بات کر لیتے ہیں. تو ہم کتنی بلیسڈ ایج میں رہ رہے ہیں. لیکن آپ کو سمجھ لگی کہ بچپن میں خوف کو سیکھ لینا از ویری ویری کامن. یعنی رول آف تھم یہ ہے کہ ہم سب بچپن میں کسی نہ کسی بھلے آدمی کے ہاتھوں خوف زدہ ہونا سیکھ لیتے ہیں. اور جب ہم خوف زدہ ہونا سیکھ لیتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں خوف اور ڈر کے اندر تمیز نہیں رہتی, ڈفرینشیل ڈائگنوسس نہیں رہتا. ڈاکٹرز جب علاج کر رہے ہوتے ہیں مریضوں کا تو ان کو ہمیشہ ڈفرینشیل ڈائگنوسس کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ اس مریض کو ڈائبٹیز کا کوما ہے یا الکوہلزم کی ڈرنکننس ہے, دیر از اے ڈفرینشیل ڈائگنوسس. یا اس مریض کو بائیپولر ڈس آرڈر ہے, یا اس مریض کو شکیزوفرینیا ہے, دیر از اے ڈفرینشیل ڈائگنوسس. تو جو ڈفرینشیل ڈائگنوسس میں ڈاکٹر کمزور ہوگا تو کیا ہوگا جی؟ اچھا, تو اگر ہمیں خوف اور ڈر کے درمیان ڈفرینشیل ڈائگنوسس نہیں پتا کہ کہاں یہ ڈر ہے کہاں یہ خوف ہے, اور ایئرپورٹ پہ ہم تھر تھر کانپ رہے ہیں اور ہم خوف زدہ ہیں, جبکہ ہمیں وہاں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں, لیکن ہمیں ڈفرینشیل ڈائگنوسس نہیں آتا. تو خوف اور ڈر کے درمیان ایک جو ڈفرینشیل ڈائگنوسس ہے, تشخیص کرنا کہ یہ خوف ہے کہ یہ ڈر ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر ہم نے خوف ہی سیکھ رکھا ہے, وہ ہمارے انکانشیس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے, ہر بھلے آدمی کی طرف سے بھرا ہوا ہے, ان لوگوں کی طرف سے بھرا ہوا ہے جن کو ہم بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, جو ہمیں روٹی بھی کھلاتے ہیں, ان کی وجہ سے ہمارے اندر خوف بھرا گیا. جو ہمیں گلے بھی لگاتے ہیں ان کی طرف سے بھی ہمیں خوف کا تحفہ ملتا ہے. وہ ہمیں گلے بھی لگاتے ہیں کہ ہمیں خوف زدہ بھی کرتے ہیں, وہ ہمیں پیار بھی کرتے ہیں, وہ ہمیں کھلونے بھی لے کے دیتے ہیں, وہ مہربانیاں بھی کرتے ہیں, وہ تھپکی بھی دیتے ہیں, لیکن پھر وہ ہمیں خوف زدہ بھی کرتے ہیں کہ تمہیں نظر نہ لگ جائے, خوف زدہ کر دیا, تمہیں یہ نہ ہو جائے, تمہیں وہ نہ ہو جائے. تو وہ ہمارے اندر یہ پروگرامنگ بھی کرتے رہتے ہیں, خوف کے بیج بھی بوتے رہتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے رہتے ہیں میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں. وہ ہمیں ری ایشور بھی کرتے رہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے بہت قربانیاں دے سکتا ہوں, اور پھر وہ ہمیں خوفزدہ ہونا بھی سکھاتے ہیں. اچھا, اگر آپ اپنے بچے کو 4 سال کے بچے کو کہتے ہیں کہ اگر اسکول کے باہر کوئی اجنبی بندہ تمہیں مٹھائی دے کے کہے کہ تم میرے ساتھ چلو, تمہارے ابا نہیں آ سکتے آج تمہیں لینے, تو یہ آپ اسے خوف سکھا رہے ہیں کہ ڈر سکھا رہے ہیں؟ ڈر سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی آپ یہ ڈسٹنگوش کرنا سکھا دیتے ہیں کہ ڈر جو ہے وہ تمہارا دوست ہے, جو خوف ہے وہ تمہارا دوست نہیں ہے, وہ تمہیں مشکلات میں ڈالتا ہے. ٹریٹمنٹ نیوروپلاسٹیسٹی. مجھے بتا دیجئے کہ اگر آپ لکس صابن خریدتے ہیں اور اب آپ نے ایک صابن لانچ کرنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ لکس صابن نہ خریدیں, آپ جو ہے آپ والا صابن خریدیں, تو کیا کرنا ہوگا؟ اچھا, تو کنزیومر نے یہ کتنی دفعہ سیکھا ہے کہ لکس خریدنا ہے؟ بتائیے کتنی دفعہ؟ انلمیٹڈ ہے. اور اب آپ اپنا صابن لگڑ بگڑ لانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ خریدے لوگ. آپ نے لوگوں کو کتنی دفعہ بتانا ہے کہ ان کے حسن کا نکھار جو ہے لگڑ بگڑ سوپ میں ہے؟ نمبر پہلا فیکٹر ہے. آپ کی ایڈورٹیزمنٹ میں, آپ کے سافٹ ویئر میں, آپ کے ایڈورٹیزمنٹ وغیرہ یا مارکیٹنگ میں جو نمبر ہے وہ پہلا فیکٹر ہے, لیکن کانٹینٹ کتنا اچھا ہے یہ دوسرا فیکٹر ہے, کلوز سیکنڈ. اسی وجہ سے جو پرانی کمپنیز ہوتی ہیں ان کو بیٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. کوکو کولا کو بیٹ کرنا اسی لیے مشکل ہے کہ کوکو کولا کی ایک بہت لانگ ہسٹری ہے, لہذا کوئی بھی کولا ڈرنک جو ہے کوکو کولا کو بیٹ نہیں کر سکا. وہ اس کے کلوز سیکنڈ آنا چاہتا ہے, یا کلوز تھرڈ آنا چاہتا ہے, یا کلوز فورتھ آنا چاہتا ہے. تو جو
क्योंकि जो पायनियर्स होते हैं उनको एक नेचुरल एडवांटेज होती है, लेकिन उन्हें भी बीट किया जा सकता है। लेकिन आपने कहा कि जितनी रेपुटेशन उन्होंने की हुई है दूसरा बंदा उतनी नहीं कर सकता, तो फिर उसको किस चीज पे तवज्जो देनी चाहिए? कंटेंट पे। अगर आप लक्स जितनी रेपुटेशन नहीं कर सकते विद इन रीजनेबल टाइम, तो फिर आपको अपनी एडवर्टाइजमेंट में लक्स से 10 टाइम्स बेहतर कंटेंट डालना पड़ेगा। जाहिर बात है, लक्स का नाम क्यों लेना उधर? बहुत सारी कंपनियां ये गलती करती हैं कि वो अपने मुखालिफ की तरफ इशारा करते हुए अपनी एडवर्टाइजमेंट करती हैं, और जब भी वो अपने मुखालिफ की तरफ इशारा करते हैं तो उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। खुद कह रहे हैं मार्केट के नंबर 1 वॉशिंग पाउडर से ये 100 रुपया सस्ता है। मुझे बताइए कि आपने हमारी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, मुझे बताइए हमारी किसी वीडियो में कभी किसी का जिक्र है? हमारी वीडियो का हीरो कौन होता है? नहीं, हमारी वीडियोस का जो हीरो होता है वो कंज्यूमर है। हम जब भी बात करेंगे अपने कंज्यूमर की बात करेंगे कि कितना दुखी होता है बंदा, उसके वालिदैन कितने दुखी होते हैं, कैसे वो इस मुसीबत में पड़ते हैं, कैसे वो इस मुसीबत से निकलते हैं। क्या हमने कभी किसी और का कभी इस स्टेज पे जिक्र किया कि फलां अच्छा नहीं कर रहा, हम अच्छा कर रहे हैं? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारी एक एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा चलती रही, और वो एक वीडियो एडवर्टाइजमेंट थी जिसका मेन स्लोगन था गेट हेल्प। अच्छा, उसमें 3 दफा आता है गेट हेल्प, यानी पहले दिखाते हैं कि नशे की बीमारी से कैसे फ्राई पैन सर पे आके पुड़पुड़ी पे लगता है, प्लीज गेट हेल्प, गेट हेल्प, गेट हेल्प। अच्छा, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं? गेट हेल्प फ्रॉम विलिंग वेज। फिर उसके बाद क्या कहते हैं? इफ यू कैन नॉट गेट हेल्प फ्रॉम विलिंग वेज, गेट हेल्प फ्रॉम एनीवेयर, बट प्लीज गेट हेल्प, गेट हेल्प, गेट हेल्प। लो, ये सारी एडवर्टाइजमेंट। अब मुझे बताओ कि उसमें हम किसी की मुखालफत करें? नहीं करें। तो जब भी आप किसी, फर्ज करें दफ्तर में काम करते हैं, तो आप जाके बॉस को ये नहीं कहते कि फलां की तनख्वाह बढ़ाई है तो मेरी क्यों नहीं बढ़ाई? दफ्तर में आप काम करते हैं या अब्बा से जाके कहते हैं कि तुसी ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ज्यादा फेवर करते हो, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ सुजुकी ਲੈ के ਦਿੱਤੀ है। छोटा कहता है ना कुछ कहते हैं ना, मतलब अपनी बात करने की बजाय अगले बंदे की, कोई दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं। तो इट डजंट वर्क, ना दफ्तर में, ना मुआशरे में, ना घर पे। ऐसा लगता है, तभी तो बहुत सारे लोग ये करते रहते हैं, पर ऐसा लगता है। एक्चुअली आप जिस बंदे से बात कर रहे हैं उसको आप अपना वकील बनाने की बजाय दूसरे का वकील बना देते हैं। क्या आप चाहेंगे कि आपका जो वकील है वो किसी और का वकील बन जाए? आप तो चाहेंगे ना कि मुखालिफ पार्टी का वकील आपका वकील बन जाए? यही चाहेंगे ना आप।